ونسلم على رسوله النبي المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کر ایک بار درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام بلند آواز سے پڑھیں ذرا ذوق اور شوق کے ساتھ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. ذرا محبت سے اب آپ بھی درود پاک پڑھیں, آواز آئے آپ کی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی. بڑی اہمیت کا حامل ہے. ویسے تو ہر جمعہ ہی مسلمان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے, لیکن آج اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع میری نظر میں اس لیے بھی اہم ہے کہ اس موضوع کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر تفرقہ بازی اور فرقہ واریت نے ہمیں حضور کی نسبتوں سے دور کر دیا ہے. مگر میرے بھائیوں, نوجوانوں, بزرگوں, میں آپ کو منبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان تفرقہ بازی کے اندر پڑھنے کا نام نہیں ہے. ایمان حضور کی ہر نسبت سے محبت کرنے کا نام, حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے کا نام ایمان. جہاں رسول پاک کی بات آ جائے اور میرے آقا کی نسبت کی بات آ جائے, وہاں انسان کو اپنی گردن ادب کے ساتھ جھکا دینی چاہیے, وہاں سر کو خم کر دینا چاہیے, وہاں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, وہاں لڑائی نہیں ہونی چاہیے. مجھے ایک سادہ سی بات ہے, میں آپ جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں 15-20 ان سے سوال کرتا ہوں, مجھے ایک بات بتاؤ, ہم ادب کرنے پر آئیں تو ہم کہتے ہیں آقا آپ کی گلی میں پھرنے والے کتے بھی عظیم ہیں, کیونکہ وہ مدینہ کی گلیوں میں. ادب کرنے پر آئیں تو مدینہ کے گلی میں رہنے والے اور چلنے والے کتوں کا بھی ہم ادب کرتے ہیں, اور نہ کرنے پر آئیں تو کوئی اہل بیت کے خلاف بھونکتا ہے, کوئی صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے. ایک بات یاد رکھ لیں, اہل بیت اور صحابہ یہ دونوں جو طبقات ہیں, یہ دونوں طبقات حضور کے دل کی ٹھنڈک ہے. ان دونوں کے وسیلے اور صدقے سے ہم تک دین پہنچا ہے. تو دین کامل بھی اسی کے پاس ہوگا جس کا تعلق صحابہ سے بھی ہوگا اور اہل بیت سے بھی ہوگا. اس لیے آج کے اس دور کے اندر انسان کو اپنا تعلق ان ہستیوں سے مضبوط رکھنا چاہیے. میں نے کیونکہ 7-8 سال کا عرصہ تو مجھے بھی بیت گیا لوگوں کے چہرے پڑھتے ہوئے, لوگوں کے مجمعوں کے درمیان خطاب کرتے ہوئے, ہر طرح کے لوگوں سے ملا, ہر طرح کے لوگ دیکھے, ہر طرح کا ذوق دیکھا, لوگوں کے مزاج کو دیکھا, خود مشاہدہ کیا.
لیکن بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب حضور کی اہل بیت کی باری آتی ہے تو دل جو ہے نا ڈرنے لگ جاتا ہے کہیں شیعت کا فتویٰ نہ لگ جائے۔ یہ ڈر کیوں ہے ہمارے اندر؟ کیوں ہے یہ ڈر ہمارے اندر؟ کہ ہم نے مرنا نہیں؟ کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے حاضر نہیں ہونا؟ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، یہ بات میں نے آپ کے سامنے کیوں کی۔ اب 20 تاریخ جو ہے 20 جمادی الثانی، کون سی؟ آپ کو پتہ اس تاریخ کو کیا ہوا تھا؟ بتائے گا کوئی عوام میں سے؟ اچھا 22 جمادی الثانی کو کیا ہوا تھا؟ تھے ساری میرے ورگے نے اللہ سب نو سلامت رکھے۔ چلیں مجھے احساس ہے ان باتوں کا کہ بعض اوقات مجمع میں بندہ ذرا بولتا نہیں ہے کہ یار لوگوں کے سامنے ہمیں کتے بےزتی نہ ہو جوے ہیں کہ یار انہوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ معاف کرے، ہمارا تعلق ہے ہی نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جس کا مقصد تذلیل کرنا ہو، بے عزت کرنا ہو۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہمیشہ ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر ہم نے اصلاح کا جذبہ رکھا کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ 20 تاریخ کو کیا ہوا بتا میں دیتا ہوں، اور اس سردی میں گرم والی سبحان اللہ آپ سنا دیں۔ یہ تو ٹھنڈی سبحان اللہ۔ 20 تاریخ کو حضور کے جگر کا ٹکڑا بی بی فاطمہ دنیا میں آئی تھی۔ 20 تاریخ کا تعلق سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، اور 22 تاریخ کا تعلق سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے آج کی یہ گفتگو اور آج کی یہ نشست خاتون جنت سیدہ بطول زہرا کے نام، اور ان کی بارگاہ میں ہم عقیدتوں کی نیاز پیش کریں گے۔ اور یہ بات سمجھانے کے لیے، کیونکہ آج کے اس نشست کے اندر میں کچھ ایسی باتیں کروں گا جو شاید آپ کے سننے کے لیے نہیں ہوں گی، مگر وہ باتیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ بات قرآن کی اس آیت سے شروع کرتے ہیں جو میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کل اے محبوب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے لوگو میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، ہاں اگر چاہتے ہو کہ میرا دیا ہوا ایمان تمہارے سینوں میں جلتا رہے اور روشن رہے تو میری اہل بیت سے مودت کرنا، میرے قریبیوں سے پیار کرنا۔ اب قریبی کون ہوتا ہے اور کون کتنا قریب ہو سکتا ہے؟ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جتنا بھی قریب ہو، زہرا سے زیادہ قریب کوئی بھی نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا سے قریب کوئی بھی نہیں تھا، اور کیوں نہیں تھا؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بات اچھی نہیں لگی آپ کو؟ یار سردی مجھے بھی لگ رہی ہے، میں چاہتا ہوں چلیں گھنٹہ ہوتا ہے ہمارے پاس تو اس سردی کو بعد میں محسوس کر لیں گے، تھوڑے سے عشق کی گرمی کو محسوس کریں۔ آپ کبھی آپ بھی اپنے زور اور اپنا ماحول بھی گرم رکھا کریں۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ میں نے ہی آ کر خطاب کرنا ہے اور آپ کو جوش خطابتی کھانی ہے پھر ہی آپ نے گرم ہونا ہے، بندہ کبھی ایمان کی گرمی سے بھی گرم ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ تو میرے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور میں قربان جاؤں۔ بات ابتدا ہی سے میں جو کرنے لگا ہوں، چلیں آج بات موضوع تو بطول زہرا ہے، لیکن بات آج آپ سے نہ شروع کروں۔ آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ جتنے بھی ہم چاہنے والے، اہل بیت سے پیار کرنے والے، جو بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کرتا ہے، جو بھی سیدہ بطول زہرا سے عقیدت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، احترام کرتا ہے، وہ قیامت والے دن کہاں پہ ہوگا؟ آپ سبحان اللہ کہیں، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ وہ کہاں ہوگا؟ اب سنیے، سوال ہوا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے؟ بزرگوں
آپ بیٹی کا نام سیدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ حدیث سنانے لگا ہوں، اور آپ کو یہ جان کر خوشی اور بھی زیادہ ہوگی کہ اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں۔ راوی وہ ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا تاجدار کائنات نے خود اس راز سے پردہ اٹھایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ کیوں ہے۔ قربان جاؤں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی کا نام، سیدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا انما سمیت فاطمہ لِأَنَّ اللَّهَ فَاطَمَهَا وَمُحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ۔ میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو اور اس کے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اللہ نے بطول زہرا کو، فاطمہ کو، اور بطول زہرا سے پیار کرنے والوں کو، جو بھی بطول زہرا سے پیار کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اب ایک بات کہوں، جو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد جس نتیجے پہ میں پہنچا ہے وہ نتیجہ میں آپ کے دلوں پر لکھنا چاہتا ہوں، مگر میں کیا کروں، دلوں پہ آپ نے یہ چادر لپیٹی ہوئی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں یہ روحانیت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ حدیث بتاتی ہے، یار یہ ذرا دیوانگی کے ساتھ سنیے گا بزرگوں، توجہ ذرا، یہ حدیث مجھے بتاتی ہے جو بطول زہرا سے پیار اور محبت کرے وہ دوزخی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ دوزخی نہیں ہو سکتا، وہ جہنمی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے آقا نے اعلان کر دیا جو فاطمہ سے پیار کر رہا ہے اللہ نے اس کو دوزخ سے آزاد کر دیا۔ اسی لیے سیدہ کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ اور اگر آپ تھوڑی سی محبت اور اظہار کریں تو میں ایک سند بابا جی اور دینا چاہوں گا، اور یہ بات ماشاءاللہ ہمارے پاس دو کیمرے لگے رہتے ہیں، اور ویسے تو ہر بندے کے پاس اپنے 2 کیمرے آنکھ اور بلکہ 2 کان بھی ہوتے ہیں، اور یہ باتیں سند رہیں گی انشاءاللہ تعالی، زندگی میں آپ کو یاد آتی رہیں گی۔ ایک سند اس کی اور میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، ایک دلیل اور دینے لگا ہوں تاکہ آپ کو شک نہ رہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے پیار کرنے والے کل قیامت والے دن کہاں ہوں گے۔ اچھا، یہ جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں نا، میں اس کو حدیث محبت کہتا ہوں، اور میں سناتا بھی محبت والوں کو۔ یار یہ نوجوانوں، کبھی آپ کو 20-25 کے نوجوان مجھے مل جائیں، ساری زندگی تمہارے نام کر دیں۔ ذرا اس معیار پہ آؤ نا جس معیار پہ، میں یقین کریں تحدیث نعمت کے لیے میں ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہوں گا، یہ تحدیث نعمت کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ کا شکر ہے اور اس کا کرم ہے۔ یقین جانیں میں 1 سال کتاب نہ کھولوں، 1 سال بھی کتاب نہ کھولوں تو میں بغیر کتاب کھولے 1 سال خطاب کر سکتا ہوں پورا۔ مالکوں نے اتنا نوازا ہے، اتنی عطا ہے الحمدللہ کہ 1 سال کے خطابات بغیر کتاب کھولے کر دوں۔ مگر آپ میرے گھر سے، میرے والد محترم سے گواہی لے لیں، میں نے جب بھی خطاب کرنا ہوتا ہے 3-4 گھنٹے جب تک میں جاگ نہ لوں، تیاری نہ کروں، خطاب نہیں کرتا۔ تو پھر اب آپ اپنے دل سے پوچھ کر بتائیں، جو بندہ رات کی اس سردی میں ٹھٹک کر بیٹھ کر تیاری کرتا ہو اور بندے آگے سے رسپونس ہی نہ کریں، دل تو دکھتا ہے نا، انصاف ہے نا۔ تو اس لیے بات کو 20-25 نوجوان میرے معیار کے مجھے مل جائیں تو میں زندگی آپ کے نام کر دوں۔ اب جو حدیث سنانے لگا ہوں، میں نے کہا اس کو حدیث محبت کہتا ہوں، اور وہ کیوں کہتا ہوں سن کے آپ تڑپ جائیں گے۔ میرے آقا تاجدار کائنات ایک دن مولا علی کے گھر مہمان بن کے آئے، ہائے ہائے ہائے، مہمان بن کے آئے، اور قربان جاؤں، اور وہ مہمان بن کے آئے تو نائٹ سٹے میرے آقا نے سیدہ پاک کے گھر کیا، رات رکے میرے آقا جب رات رکے۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے، اور یہ خود راوی کون ہے؟ حضرت علی المرتضی، روایت بھی خود مولا علی فرماتے ہیں آقا کریم رات رکے، اور رات کو کیا ہوا، امام حسن بیدار ہوئے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، امام حسن بیدار ہوئے اور امام حسین نے پانی مانگا،
میں کہتا ہوں حدیث محبت ہے، اپنے بچوں سے پیار کرنے والوں نبی کی اولاد پہ بولو، قیامت والے دن کام آئے گا۔ باری تعالیٰ جو آج 5 کے حق میں بول رہا ہے، کل 5 ان کے حق میں بولے۔ میرے آقا نے جب دیکھا نا امام حسن پانی مانگ رہے ہیں، تو میرے آقا رات کو اٹھے اور حسن کو کہا، چونکہ پیاس لگی تھی، تو میرے آقا نے برتن اٹھایا، میرے آقا نے کہا حسن پانی مانگ رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے میں بکری کا دودھ دھو کے حسن کو پلاؤں۔ قربان جاؤں، میرے آقا دودھ دھو رہے تھے، اتنے میں حسین بھی جاگ گئے، امام حسین بھی بیدار ہو گئے۔ اور جب امام حسین بیدار ہوئے تو امام حسین اب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی حسن نے پانی مانگا اور میرے آقا تاجدار کائنات نانا جان دودھ لے کے آ رہے ہیں۔ اب حضور نے جب امام حسن کو وہ پیالہ پکڑانا چاہا نا، تو امام حسن بچپن تھا نا، تو امام حسن آگے ہو گئے، وہ پیالہ پکڑنے لگے۔ نہیں سمجھے آپ بات کو؟ حضور امام حسن کو دے رہے تھے تو امام حسین آگے، جی میں نے پینا ہے، تو میرے آقا نے پیالہ پیچھے کیا اور امام حسن کو دے دیا۔ قربان جاؤں، یہ منظر بطول زہرا نے دیکھا، یہ محبت برا منظر سیدہ فاطمہ تو زہرا نے دیکھا، اور یہ منظر دیکھ کر میرے آقا سے فرماتی ہیں، بابا جان لگتا ہے حسن آپ کو زیادہ پیارا ہے، لگتا ہے حسن آپ کو زیادہ پیارا ہے۔ میرے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا، بیٹی بات یہ نہیں، بات یہ ہے حسن نے مانگ پہلے لیا سے، حسن نے مانگا پہلے تھا، اس لیے اسے پلا رہا ہوں۔ اب جب یہ ساری بات ہوگی، حضرت علی سوئے ہوئے تھے، اس مقام پر میرے آقا نے فرمایا، بیٹی فاطمہ سن، انا و ایاکی و ہازین و حاضر راکی، یعنی علی جن یوم القیامت فی مکان واحد، بیٹی فاطمہ میں، تم اور تیرے یہ 2 شہزادے اور علی، ہم قیامت والے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے۔ ہاتھ اٹھا کے ذرا، ہم قیامت والے دن ایک جگہ پر ہوں گے، جہاں میرے مصطفیٰ ہوں گے وہی بطول زہرا ہوں گی، جہاں آقا ہوں گے وہاں مولا کائنات ہوں گے، جہاں آقا ہوں گے وہاں حسن اور حسین ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے، فیصلہ آباد والے سوال کریں، ہم کہاں ہوں گے؟ ہم پھر کہاں ہوں گے؟ تو میں دوسری حدیث پڑھنا چاہتا ہوں ترمذی شریف سے۔ میرے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا، سنو، من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ آپ نے بولنا ہے تو میں نے آگے ترجمہ کرنا ہے نا، کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ میرے آقا نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا، جس نے مجھ سے محبت کی، بولیے یار، میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، میری بیٹی بطول زہرا سے محبت کی، حسن اور حسین سے محبت کی، علی سے محبت کی، جنہوں نے ہم سے محبت کی وہ ہمارے ہم سے محبت کرنے والے بھی قیامت والے دن جہاں ہم ہوں گے وہاں پر وہ ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ۔ دوستان محترم، میرے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا، جو فاطمہ الزہرا سے محبت کرے، جو آپ سے عقیدت رکھے، قیامت والے دن وہاں پر ہوگا جہاں امام الانبیاء ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ہمارے چاہنے والے ہمارے ساتھ ہوں۔ ہمارے کون ہے جو چاہتا ہے کہ قیامت والے دن میں حضور کے ساتھ رہو؟ ساری زندگی کے اعمال ہیں اسی لیے کہ ہماری آخرت سنور جائے، ہماری قبر سنور جائے۔ مگر دوستان محترم، یہ بات یاد رکھو، کسی کے قریب ہونا ہو نا، کسی کے قریب ہونا ہو تو اصول یہ ہوتا ہے، پہلے اس کے بندہ قریب ہوتا ہے جو پہلے سے اس کے قریب ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ پھر بندہ جب اس کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ اسے چاہتا ہے جسے میں چاہتا ہوں، تو پھر انسان کی چاہت اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے۔
تو قربان جاؤں جس نے رسول اللہ کے قریب ہونا ہے وہ آپ کی بیٹی بطول زہرا سے عقیدت کرے. اور یہاں پر میں آج چونکہ میں نے پچھلے سابقہ جمعۃ المبارک آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اس نئے سال میں کچھ اصول کی باتیں آپ کو بتاؤں. وہ اصول کی باتیں آپ کو ساری زندگی روشنی اور رہنمائی دیں گی. آپ جانتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ جو بات عمل کے قابل ہے، جو یاد رکھے جانے کے قابل ہے، جو ساری زندگی انسان کو نور دے گی. نوجوان بیٹھے ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں یا جن کی ہونی ہیں، آپ کے لیے ایک بات کرنے لگا ہوں. سوچو ذرا ایک لمحے کے لیے، کائنات کے مختار، کائنات کے مالک میرے آقا جب اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کیا ہوگا تو میرے آقا نے کیا دیا ہوگا؟ حیران کر کے رکھ دیتی ہیں یہ حقائق جب انسان ان روایات کو پڑھتا ہے کہ ایک ہمارا مزاج ہے، ایک میرے آقا تاجدار کائنات کا مزاج ہے. خدا کی عزت کی قسم میرے آقا چاہتے کائنات کی ہر نعمت میرے آقا سیدہ بطول زہرا کے قدموں میں رکھ دیتے. کائنات کی ہر نعمت سیدہ بطول زہرا کو دیتے. مگر میرے آقا جانتے تھے آج اگر میں نے عمل ایسا کیا تو میری امت کی غریب بچیاں ان کی شادی کہیں مشکل میں نہ آ جائے. کہیں ایسا نہ ہو غریب کی بیٹی ساری زندگی گھر ہی بیٹھی رہے. ایسا نہ ہو کہ غریب کی بیٹی گھر بیٹھے بیٹھے اس کے بال سفید ہو جائیں، اس کے ارمانوں کو آگ لگ جائے. چونکہ میری سیرت اور میری زندگی نمونہ ہے اور میری بیٹی بطول زہرا جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. روایات کے اندر آتا ہے میرے آقا تاجدار کائنات نے اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کیا. ابن سعد کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کیا تھا؟ ایک چادر، ایک چادر، ایک تکیہ جس میں کھجوروں کے پتے تھے، 2 چکیاں اور 2 پانی پینے کے برتن اور ایک بستر. یہ سیدہ بطول زہرا جنت کی ملکہ کا یہ جہیز ہے. اب ایک طرف میرے آقا ہے، ایک طرف میرے آقا کی لاڈلی بیٹی ہے، جنتی عورتوں کی ملکہ اور سردار ہے، اور دوسری طرف آج پاکستان کا یہ بے حس معاشرہ ہے. آج امیروں کی ناجائز رسموں نے غریبوں کے لیے مشکل بنا کے رکھی ہوئی ہے. ہمارے یہاں پر رسم و رواج ختم نہیں ہوتے. غریب کی بیٹیاں کواری مر جاتی ہیں، ان کو کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ غریب باپ اس بیٹی کا جہیز نہیں بنا سکتا. اب وہ کہاں سے کاریں لائے، کہاں سے موٹر سائیکل دے جہیزوں کی. ہمیں احساس مر چکا ہے. میں نے آپ کو ایک بات کی تھی کہ یاد رکھیں کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سمندر اس پر بہا دیتا ہے جس کے دل کے اندر دوسروں کا احساس آ جاتا ہے. آج ہمارے اندر ہے احساس. خواہ اگر ہم نام صحابہ کا لیں، ہم نام سیدنا صدیق اکبر کا لیں، ہم نام سیدہ بطول زہرا کا لیں، بات صحابہ اور اہل بیت کی کریں، عمل ہمارے پلے نہ ہو تو ہم کس چیز کے ان کے عاشق ہیں؟ کہاں گئی ہماری غلامی؟ اس کا مطلب یہ ایک ڈھونگ ہے، یہ ایک فراڈ ہے، یہ ایک تماشا ہے جو اس پاکستانی قوم نے لگا رکھا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. ہماری زندگیاں بے نور اسی وجہ سے. میں قربان جاؤں، میں یہ روایت آپ کو سنانا چاہوں گا. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوت میں ایک بات لکھتے ہیں، آپ سبحان اللہ کہیں دلوں پہ بہار آ جائے گی. چونکہ آج ہم ذکر سیدہ بطول زہرا کا کر رہے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ سیدہ رب سے کیا مانگتی تھی. نہیں آواز نہیں آئی یار، دیوانے بن کے سنا کرو. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اپنی کتاب مدارج النبوت میں، اور وہ روایت کن سے کرتے ہیں؟ قربان جاؤں، روایت امام حسن سے کرتے ہیں. امام حسن بیان کر رہے ہیں. اب بیٹا ماں کے بارے میں گواہی دینے لگا ہے.
آواز نہیں آئی، نہیں سمجھے بات؟ امام حسن اپنی امی جان کے بارے میں گواہی دینے لگے ہیں۔ امام حسن فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی اپنی امی جان کو دیکھا کہ سب لوگ جب سو جاتے وہ رات کو مصلی کے اوپر آ جاتی۔ آواز آنی چاہیے یار، نبی کی بیٹی کا ذکر ہے، بول لو سبحان اللہ۔ وہ مصلی پر آ جاتی اور ساری رات قرآن پڑھتی اور رب سے دعائیں کرتی۔ قرآن پڑھتی اور بولیں کیا کرتی؟ دعائیں کرتی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے سیدہ آپ اپنی دعاؤں میں کیا مانگتی ہیں؟ آپ اپنے لیے مانگتی ہیں؟ آپ دولت مانگتی ہیں، مال مانگتی ہیں، گاڑی بنگلہ گھر مانگتی، کیا مانگتی ہیں؟ اگر کسی کے پاس یہ ہے تو میں اس کو برا نہیں کہہ رہا، بات یہ کر رہا ہوں دنیا دل میں بسانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، کوئی یہ میری بات کا غلط مطلب نہ لے لے کہ کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے عطا کر، یہ نعمت ہے، رحمت ہے، مگر یہ دل میں بسانے اور دل میں جگہ رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ دنیا اتنی اہمیت نہ دو اس دنیا کو۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا کیا مانگتی ہیں؟ امام حسن کہتے ہیں ساری رات میری، میں یقین کریں یہ جملہ پڑھوں تو ہر عاشق تڑپ اٹھے۔ وہ فرماتے ہیں امام حسن کہ میری ماں سیدہ خاتون جنت، نبی کی لاڈلی بیٹی سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا ساری رات رب سے دعائیں مانگتی، اور ایک دعا بھی اپنے لیے نہیں مانگتی تھی، رو رو کے لیے حضور کی امت کے لیے دعائیں کیا کرتی۔ ساری رات رو رو کے حضور کی امت کے لیے دعائیں۔ مالک امت کا بھلا کر دے، مالک امت کو بخش دے، امت کے اوپر رحمت فرما، امت پر کرم فرما، میری نانا کی امت کو بخش دے۔ کیوں؟ احساس تھا ان سینوں کے اندر، وہ اللہ کی قربت کے راز کو سمجھتے تھے، اس لیے وہ اپنی ذات سے نکل کر اوروں کے لیے جینا پسند کرتے تھے، وہ اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کی خیر مانگنا پسند کرتے تھے۔ اور آج ہم تو اپنے سگے بھائی کے دشمن ہو جاتے ہیں، کوئی سلام لینا گوارا نہیں کرتا، بہن بہن کو نہیں بلاتی، بھائی بھائی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، محبت نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے، رشتوں میں خلوص اور چاہت نہیں ہے۔ کیوں؟ دل میں احساس نہیں ہے، دل میں احساس نہیں۔ تو پھر کیا فائدہ ہمارا اللہ کے گھر میں جمع ہونے کا اگر ہم کچھ سیکھ نہ سکیں، کچھ سمجھ نہ سکیں، اپنے دل کے اندر احساس کا نور پیدا نہ کر سکیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ یار، ہر کوئی اپنے لیے جیتا ہے، مجھے ایک بات بتاؤ کبھی زندگی میں خیال آیا یار میں کسی دوسرے کا بھی بھلا کر کے دیکھوں، میں کسی دوسرے کا بھلا کر دوں، کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دوں، اس سردی کے اندر پتہ نہیں کسی غریب کے بچے کے پاس اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے کوئی جیکٹ، کوئی جرسی، کوئی چادر ہے یا نہیں، چلو میں رات کے اندھیرے کے اندر اس غریب کی یہ مدد کر دوں۔ آج اپنے چھوٹا بھائی سمجھ کر اس بات کو دل میں جگہ دیجئے گا، کبھی کسی رات کی تنہائی میں کسی کا بھلا کریں، یقین کریں جو خوشی آپ کو آئے گی کائنات میں کبھی نہیں ملے گی وہ خوشی۔ جب آپ کے بھلا کرنے سے کسی ضرورت مند کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، آئے یہی تو وہ لمحے ہوتے ہیں جب رب کو پیار آتا ہے۔ رب فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو تم کہتے تھے کہ میں اس انسان کو نہ بناؤں، دیکھو آج اس انسان کو، اس کا درد دل دیکھو، کس طرح یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے، یہ انسانیت کے لیے خیر کا پیکر بنا ہوا۔ دوستان محترم آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر آج ہم سیدہ بطول زہرا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو محبت پکی اور کامل اس بندے کی ہوتی ہے جو ان سے عقیدت اور محبت بھی کرے اور ان کی زندگی اور سیرت کے اوپر عمل بھی کرے۔ محبت کامل تب ہوتی ہے، محبت نور تب بنتی ہے، ورنہ محبت تو ایک دعویٰ ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا اگر آپ کہیں تو میں بات آگے لے کے جانا چاہوں، اگر آپ تھوڑے اچھا مجھے سچ بات ہے، ناراض تو نہیں ہوتے جب میں سخت باتیں کرتا ہوں؟
کہ غصہ آتا ہوگا کہ فرحان بھائی آپ یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ خدارا یار ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے اس وقت سے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گا تو مجھے جواب دینا پڑے گا کہ میں نے قوم کو کیا دیا ہے، میں نے لوگوں کو کیا بتایا ہے، مجھے جواب دینا ہے۔ آقا کے بارگاہ میں فقط لگی لپٹی باتیں اور میں ان کو بشارتیں سناتا رہا یا حقیقت بھی بتاتا رہا کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ اور آج آپ کو ایک دوسرا اصول بھی بتاتا ہوں۔ اچھا یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ احساس دل میں پیدا کریں۔ کیا احساس دل میں؟ زندگی اس سال کا پہلا اصول اور پہلی نصیحت۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، اور یہ جو دوسری بات کرنے لگا ہوں نا، کئیوں کے مسئلے اور کئیوں کے جھگڑے حل ہو جائیں گے۔ بڑے لوگ پریشان ہیں کہ فرحان بھائی اس فتنے کے دور میں اس عالم کو سنیں وہ اس کے خلاف بولتا ہے، اس کو سنیں وہ اس کے خلاف بولتا ہے، ہم کہاں جائیں؟ کس کی سنیں کس کی مانیں؟ ایک کو سنے تو وہ دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے، دوسرے سے نفرت ہونے لگتی ہے، دوسرے کو سنے تو وہ تیسرے کی نفرت دل میں ڈال رہا ہے، ہم کہاں جائیں؟ ہے کہ نہیں ذہنوں میں سوال ہی؟ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو اس کا حل کر دیتا ہوں آج۔ آپ نہیں دیکھیں ذرا سبحان اللہ تو ذرا جان والی ہونی چاہیے، ساری زندگی آپ کو فائدہ دے گا۔ یاد رکھ لیں، مجھے ایک بات بتائیں، آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس آپ کیوں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کا مقصد کیا ہے؟ بولے میڈیسن لینے جاتے ہیں، بولے نا یار، دوائی لینے جاتے ہیں۔ کبھی ڈاکٹر کو جا کے کہا میرے سر کے بال کاٹ دیں؟ بولو۔ کبھی نائی کو جا کے کہا کہ مجھے دوائی دے دو میں بیمار ہوں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو بندہ جس کام کے لیے ہو اسی سے وہی لینا چاہیے۔ آواز آئے، آواز آئے۔ جو جس مقصد کے لیے ہے اس سے وہی لینا چاہیے۔ علماء کا کیا مقصد ہے؟ علماء کا مقصد ہے علم دینا، علماء کا مقصد ہے امت کو اخلاق کی تعلیم دینا، ادب بتانا، تعظیم بتانا، محبت رسول سکھانا، تعظیم صحابہ کا پیغام دینا، مودت اہل بیت کا پیغام دینا، اللہ تعالیٰ سے جو تعلق لوگوں کا ٹوٹ چکا ہے اس کو بحال کرنا، اخلاق کی تعظیم دینا۔ یہ سارا کام علماء کا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کا علم عام کریں۔ تو علماء کا کام علم عام کرنا ہے، نفرت عام کرنا۔ تو پھر یہ بات اصول کی پلے باندھ لیں، جو عالم آپ کو قرآن اور حدیث کا علم دے اس کی وہ بات سن لو، بے شک کوئی بھی ہو۔ سمجھ آئیے؟ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہر بندہ یہ بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ جو قرآن اور حدیث کا نور آپ کو دے رہا ہے، جو محبت اور اخلاق کی تربیت دے رہا ہے، آپ کی نسلوں کو سوار، کوئی بھی ہے، علم لے لو اس سے، کیونکہ علم نور ہے۔ مگر اگر کوئی عالم منبر پر بیٹھ کر کسی دوسرے کے خلاف بولے، کریکٹر اسیسینیشن کرے، ذاتیات کو اچھالے، کبھی اس کی بات کی تصدیق نہ کرو، کبھی تصدیق نہ کرو، کیونکہ عالم کا کام علم عام کرنا ہے، حسد کو عام کرنا نہیں۔ بس سیدھا سا اصول ہے، جہاں دوسرے کے خلاف بولے، نام لے، تذلیل کرے، برا بلا کہے، کان اپنے بند کر، کبھی تصدیق نہیں۔ اور جب علم کا نور عام کرے جس سے آپ کو اور آپ کی نسلوں کو فائدہ ہو، اس بات کو اپنے دل میں جگا دو۔ اب اگر اگلی بات کہیں تو اب میں پھر یہ کچھ اصولی باتوں کے بعد میں سیدہ کی بارگاہ میں جانا چاہوں گا۔ مجھے ایک بات بتائیں، ہمیں اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا؟ تو سوچو نبی کو اپنی بیٹی سے کتنا پیار ہو۔ اور اگر اس پیار کی بات کریں تو آج فیصل آباد والوں تھامو اپنے دل کو اور سنو فرحان کا درد دل۔ نبی کو اپنی بیٹی سے اتنا پیار تھا، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ میرے آقا تاجدار کائنات جب کسی سفر پر جانے لگتے، جب کسی سفر پر جانے لگتے تو وہ آخری فرد جس سے مل کے جاتے وہ آپ کی بیٹی بطول زہرا ہوتی تھی۔ وہ آخری فرد بیٹی سے مل کر جاتے، اور جب میرے آقا سفر سے واپس آتے سب سے پہلے جس کو ملتے اس کو بطول زہرا کہا جاتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। और दोस्तान मोहतरम, यहाँ ये बात भी याद रख ले, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे आका ताजदार कायनात ने तमाम उम्मत और इंसानियत को बता दिया कि बेटी का मुकाम क्या होता है। आज जो लोग बेटी के पैदा होने पर परेशान हो जाते हैं, दिल घुट जाता है, तबीयत बेकरार हो जाती है कि बेटा होना चाहिए था। बेटा अल्लाह की रहमत है। मुझे एक बात बताओ, अगर बेटा अल्लाह की रहमत है तो बेटी क्या है? बेटी अल्लाह की रहमत नहीं। मेरे आका ताजदार कायनात ने फरमाया, जिसको अल्लाह ताला ने बेटी अता की, 2 बेटियां अता की, और उसने उनकी परवरिश की और शादी कर दी अच्छे घर में। अब सुनिएगा और जरा बेटियों वाले जरा अपनी जुबानों को हरकत दे के बोलिएगा। मेरे आका ने कहा, जिसने बेटियों की तरबियत की, शादी कर दी, वो कल कयामत वाले दिन मुझ मुस्तफा के इतना करीब होगा जैसे ये उंगली दूसरे के करीब हो रहे हैं। एक सहाबी खड़े हो गए, आका या रसूल अल्लाह, मैं बर्बाद हो गया। मेरे आका ने पूछा क्या हुआ? उनका, आका या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने, मैं इस नेमत से महरूम हो गया। मेरे आका ने अब अगली बात फरमाई। मेरे आका ने फरमाया, जिसकी अपनी बेटी ना हो, वो किसी दूसरे की बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर कर शादी कर दे, मैं कयामत वाले दिन उसे भी अपने करीब कर लूंगा। क्या इज्जत है मेरे आका ने जो बेटियों को अता फरमाई। कुर्बान जाऊं, मेरे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाने को बताया बेटी कितनी अजीम होती है, बेटी का क्या मुकाम होता है। कुर्बान जाऊं, मेरे आका ताजदार कायनात जब भी सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपको मिलने आती, मेरे आका खड़े हो जाते। अब आपको ये बात इसलिए जरा बारीक समझ नहीं आई होगी कि शायद थोड़ा सा सर्दी का गलबा होगा, लेकिन जरा इधर मेरी जानिब देखिए। बेटी दूसरे शहर रहती हो, बेटी कोई 100, 150, 200 किलोमीटर के फासले पर हो, और बेटी अपने बाप को मिलने आए और वालिद उसकी मोहब्बत में खड़ा हो जाए, ये बात समझ में आती है लाला जी। मगर आप जानते हैं सैयदा का घर कितना दूर था हुजूर से? बोलिए ना यार, जानते हैं? नहीं तो सुनिए, ये मेरे आका का हुजरा है और एक दीवार का फासला है और दूसरा घर बतूल ज़हरा का है। मगर मेरे आका से जब भी सैयदा मिलने आती, मेरे आका उठकर खड़े हो जाते। मेरे आका जब खड़े हो जाते, और इधर मेरी जानिब देखो, मुझे एक बात बताओ, जो माशरा मेरे आका के सामने मेरे आका को देखता था कि मेरे आका अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं, मुझे सोच कर बताओ, क्या ये वही माशरा नहीं था जो मेरे आका के आने से पहले बेटियों को जिंदा दरगोर करता था? ये वही माशरा है, ये वही लोग हैं जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, बेटियों को रब की रहमत नहीं समझते थे। ये वही लोग हैं। तसव्वुर करो, जब उस माशरे ने मेरे आका को अपनी बेटी के इस्तकबाल में खड़े होता देखा होगा, उस माशरे ने क्या सोचा होगा कि बेटी का क्या मुकाम होता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। आपकी आवाज कम आई है, जरा एक दफा हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल दें। मैं कुछ आगे 2-4 बातें करना चाह रहा हूं आपकी मोहब्बतों के पेश नजर, वक्त मेरे पास कम। मुझे एक बात बताएं, तो क्या आपको ये बात समझ में नहीं आती कि रसूल जिसके लिए खड़े हो जाएं? नहीं, आप बोलेंगे ना यार, मैं कैसे अगली बात करूंगा। चलो, माशाल्लाह किबला आरफी साहब किबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो करीब है। एक लम्हे के लिए मैं आपको एक तसव्वुर की दुनिया में लेके जाना चाहता हूँ। इधर मेरी जानिब देखिएगा, सुहेल भाई इधर ही बैठते हैं ना, इधर ही बैठते हैं ना। अब बोलिए, मैं बात करने लगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि हुजूर खड़े हो रहे हैं सैयदा के लिए। अगर सुहेल भाई इधर बैठे हों और किबला सूफी साहब आए तो नहीं समझे यार आप बाबा। अगर सूफी साहब आते, सुहेल भाई बैठे रहते या खड़े होते? खड़े हो जाते। अच्छा, सूफी साहब बैठे हो और दाता साहब आए तो बोलो यार।
ہاتھ اٹھا کے داتا صاحب، اچھا ذرا توجہ، اگر داتا صاحب بیٹھے ہوئے ہوں اور مولا علی آ جائیں، ہائے ہائے، پھر داتا صاحب کھڑے ہوں گے، اور توجہ، اگر مولا علی بیٹھے ہوں اور مصطفیٰ آ جائیں تو، اور اگر مصطفیٰ بیٹھے تو پتہ کیا چلا، ساری کائنات جن کے استقبال میں کھڑی ہوتی ہے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جن کے لیے کھڑے ہوں انہیں بطول زہرا کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اگر فقط حضور کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ حضور نہیں کھڑے ہو رہے۔ ہائے ہائے، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے اوصاف و کمالات حضور کی ذات کے اندر اللہ نے جمع کیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے کمال اور اوصاف اور ان کی ذاتیں سرکار میں جمع ہیں۔ جب حضور کھڑے ہو رہے ہیں نا، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، تڑپیے گا، ہاتھ اٹھائیے گا، حضور کھڑے ہو رہے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے فقط حضور نہیں کھڑے ہو رہے، ہر ایک کل جماعت انبیاء کھڑی ہو رہی ہے، کل جماعت انبیاء کھڑی ہو رہی ہے۔ اور ہم نے پھر وہی درد دل ہے کہ ہم نے اس اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہم نے ان کو شیعوں کے کھاتے میں ڈال رکھا ہوا۔ کاش یہ اس امت کو یہ بات، مجھے ایک بات بتاؤ، کتنے میں یہ اپنا درد دل ایک آپ کے سامنے رکھنے لگا، ساری رات اگر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کروں، ساری رات میں آپ کے سامنے صدیق اکبر کی بات کروں کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، ساری رات حضرت عمر فاروق کی بات کروں کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، ساری رات حضرت عثمان غنی کی بات کروں کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، اور اگر ساری رات حیدر کروں صبح 12 سے پہلے شیعت کا فتویٰ لگ جائے گا۔ بتاؤ ظلم ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے معیار بدلے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جنہیں آج علی برداشت نہیں ہوتا؟ یہ کون طبقہ ہے جسے آج نبی کی بیٹی کا ذکر برداشت نہیں؟ اور جانتے ہیں جب میرے آقا، چھوڑیے مومنوں کی، آپ کی اور میری تمام مومنوں کی ماں سے نہ پوچھیں زہرا کون ہے، نہیں یار، اگر کوئی ماں کی گواہی بھی نہ مانے تو پھر کس کی مانے گا؟ آپ ہاتھ اٹھا کے بولے میں سیدہ حضرت ام المومنین حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں، مومنوں کی ماں فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں، سنو، فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قالت ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا، او لوگوں سنو، تمہاری اور میری ماں، کل مومنوں کی ماں حضرت عائشہ کا عقیدہ بطول زہرا کے بارے میں کیا ہے؟ فرماتی ہیں میں نے بطول زہرا سے بڑھ کر اس کائنات میں افضل دیکھا ہی کوئی نہیں، میں نے سیدہ بطول زہرا سے بڑھ کر افضل دیکھا ہی کوئی نہیں۔ حضور کے بعد اس کائنات میں بطول زہرا افضل ہے، ان کے بابا کے بعد۔ یہ صدیقہ کائنات کا عقیدہ ہے۔ اور دوستان محترم، آئیے ذرا اپنے دلوں کو ذرا نرم کیجئے، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، یہ ہر دور میں یہ بات یاد رکھیں، میں آپ کو پوری تحقیق اور پورے یقین کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں، اس بات کو ہوا میں پھینکیے گا مت، ذرا یاد رکھیے گا۔ اپنی زندگی میں تاریخ کا مطالعہ اور تاریخ کی کتابیں اور تاریخ کی سطریں میری نگاہوں کے سامنے ہیں، میں آج آپ کو ایک حقیقت کی بات بتا رہا ہوں، تاریخ گواہ ہے، جو بھی اہل بیت سے محبت کرتا رہا اہل سنت میں، اس کے اوپر شیعت کا فتویٰ لگا۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ امام اعظم فقہ میں جو ہمارے امام ہیں، کون؟ امام اعظم۔ آپ کو پتا ہے ہمارے امام کا ایک قول ہے، امام اعظم فرماتے ہیں لولا السنتانی لہلک النعمان، لوگوں میری زندگی میں 2 سال نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔
2 سال نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. اب سوچیں وہ 2 سال کون ہے؟ سوال کیا وہ 2 سال کیا کرتے تھے؟ فرمایا کچھ اور نہیں کرتا تھا، بطول زہرا کی اولاد سے پڑھتا رہا ہوں. یہ ہمارے امام کا عقیدہ ہے. امام جعفر الصادق سے پڑھتا رہا ہوں. وہ 2 سال میری زندگی میں اتنے قیمتی ہیں کہ وہ 2 سال نکل جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ہلاک ہو گیا. امام اعظم پر فتویٰ، امام شافعی پر فتویٰ، امام نسائی پر فتویٰ، کس پر فتویٰ نہیں لگا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لوگ زبان ہے نا، کیا ہے کہہ دیں گے کہ یہ شیعہ ہو گیا تو سنیت کے اوپر کسی کا ٹھیکہ ہے، کسی کی اجارہ داری ہے، یا کسی کے پاس کوئی سند اور سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ کہے گا کہ آپ سنی ہیں تو آپ سنی ہو. کوئی کہے گا کہ فران سنی ہے تو میں کسی کی سنیت کا محتاج ہوں. سن لو ایک بات آپ کے لیے اور اپنے لیے کہہ دیتا ہوں، ہمارے سنی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہم رسول کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں. جو کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے، ذرا دونوں ہاتھ اٹھائیں. ابھی نیچے نہیں کرنا، ذرا اٹھا کے رکھیں. یہ بات اپنے دل کی تختی پر لکھ لو، اگر آپ کے دل کے اندر رسول کی نسبتوں کا حیا ہے، کوئی مائی کا لال آپ کو سنیت سے نکال نہیں سکتا. اگر آپ کے دل میں رسول کی نسبتوں کا حیا ہے تو اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لو، کوئی مائی کا لال آپ کو سنیت سے نکال نہیں سکتا ہے. اور دوستان محترم، اختتام میں اب باتیں تو میرے دامن میں بہت ساری تھیں، لیکن آپ کو اختتام میں ایک بات بتانا چاہوں گا، اس کے اوپر پھر بات کو ختم کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے بعد میں نے ان جیسا دیکھا ہی کوئی نہیں. کائنات میں ایک جملہ کہوں، کائنات میں دوسرا محمد بھی کوئی نہیں اور کائنات میں دوسری زہرا بھی کوئی نہیں ہے. اور یہ ایک پیغام دینا چاہوں گا نوجوانوں، آپ کو پتا ہے آپ کا ایک لقب ہے بطول اور ایک لقب ہے آپ کا زہرا. آپ کو بطول کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک بڑی، اب باتیں بڑی طویل ہے لیکن میں اس کا کرکس اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. بطول کیوں کہا جاتا ہے؟ زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ بطول یہ بطل سے ہے، کٹ جانا. اب میں ترجمہ اور بتاتا ہوں کہ آپ کو بطول کیوں کہا جاتا ہے. ہر بندہ ذرا اپنی دیوانگی کا اور اس کا فیض لینے کے لیے وہ ضرور اپنی محبت کا اظہار کرے. بطول کا مطلب ہے کٹ جانا. کیا مطلب؟ ارے فاطمہ الزہرا کو بطول اس لیے کہا جاتا ہے وہ ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ چکی تھی، اس لیے بطول ہو گئی. آپ کو بطول کہا جاتا ہے. اور بطول ایک اور بھی سبب ہے، وہ ایک طبعی خاصیت ہے. آپ کو پتا ہے کہ کوئی عورت پورے 30 دن مہینہ نماز نہیں پڑھ سکتی. پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ بولو، وہ پتا ہی ہے سب نو. کوئی وہ وقت کی قبلہ رابعہ بصری بھی ہو 30 دن نماز، پورا مہینہ نماز نہیں پڑھ سکتی. کیوں؟ اس کے اوپر کچھ دن ایسے آتے ہیں جس میں وہ نماز نہیں پڑھتی. اب آپ کو ایک بات بتاؤں، زمانے کی کوئی عورت 30 دن نماز نہیں پڑھ سکتی اور کوئی مائی کا لال مجھے یہ دکھائے کہ سیدہ کی کبھی نماز چھوٹی. نہیں سمجھے؟ آپ کی آواز بہت کم آئی ہے یار. اگلی بات کر رہا ہوں، تڑپیے گا. کوئی یہ دکھا دے کہ ساری زندگی بطول نے کبھی نماز چھوڑی ہو. ارے ان کی طہارت کا تو یہ حال ہے، ظہر کے وقت امام حسن پیدا ہوتے ہیں، عصر کی نماز بطول مصلی پر ادا کر. یہ طہارت کا حال ہے، اس لیے بطول ہیں وہ. اور تڑپیے. اب کوئی کہے گا فرحان بھائی پاک تو ہم بھی ہیں، پاک تو وہ بھی ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ میں نے کہا نادان تجھے یہی تو بتانا ہے. ذرا یہ کیمرہ آپ ہی کی طرف ہے، چلیں آپ کے چہرے بھی یہ ذرا ویڈیو میں آ جائیں گے. سنیں ذرا، پاک آپ بھی ہیں، پاک میں بھی ہوں،
ہوں مگر لوگوں اس حقیقت کو سمجھو ہم پاک ہیں مصطفیٰ کے غلام بن کر اور بطول پاک ہے محمد کی جان بن کر. یہ جو ہمارے پاس کچھ طہارت اور پاکیزگی ہے نا، یہ اسی گھر کا صدقہ ہے. اور میں یہاں پر ایک بات کہوں، پاکی طہارت تب تک بنتی نہیں جب تک وہ حرم زہرا کا طواف نہ کر لے، اس لیے بطول ہے. اور آخری بات زہرا. آپ کو پتہ ہے میری برادرانہ طور پر آپ کو ایک ایڈوائس سمجھ لیں، مفید مشورہ سمجھ لیں، کیونکہ اس دور میں تو اب مشورہ کی نسبت ہو یا بطول کی نسبت ہو. اب میں آپ کے باتوں آپ کو زہرا، یہ بات یقین کریں قبلہ محترم، جب میں نے یہ بات پڑھی تھی نا میرا دل مچل کے رہ گیا تھا. اے سیدہ یہ تیرے پردے کا مقام، اے سیدہ یہ تیری شان، سنو. اور یہ میری طرف سے لازم ہے آپ کے اوپر کہ یہ ہر میری ماں بہن بیٹی کو یہ آپ نے پیغام دینا ہے کہ بطول زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے. سنیں، زہرا عربی میں پھول کو کہتے ہیں. بولے سبحان اللہ. آخری 2-3 منٹ ذرا دیوانگی کا اظہار کریں. زہرا کو کیا کہتے ہیں؟ بولے پھول. اور سنیے، زہرا بھی پھول کو کہتے ہیں اور وردہ بھی پھول کو کہتے ہیں. یار میں سمجھانے کی ذمہ داری میری ہے، بولنا آپ نے ہے. زہرا کا کیا مطلب ہے؟ بولو پھول. اور وردہ کا کیا مطلب ہے؟ میرا سوال یہ ہے، آپ کو وردہ کیوں نہیں کہا گیا، زہرا کیوں کہا گیا؟ آئے ہائے ہائے کیا خوبصورت فرق ہے. سنو، وردہ کس پھول کو کہتے ہیں؟ یار کاش سنو ذرا، تڑپو تھوڑا سا. وردہ کس پھول کو کہتے ہیں؟ زہرا کس پھول کو کہا جاتا ہے؟ آپ کبھی پھول کو دیکھیں، جو پھول کھل کر بالکل اوپن ہو جائے، سب کے سامنے آ جائے، اس پھول کی کیفیت کو وردہ کہا جاتا ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آئے تو تڑپ کر بولیے گا، بڑا کیف آئے گا. جب پھول کھل کر سب کے سامنے آ جائے اس پھول کو وردہ کہتے ہیں، اور جب پھول پردے میں ہو اسے زہرا کہتے ہیں. پھول کھلا ہوا ہو تو وہ وردہ ہے، پھول پردے میں ہو تو وہ زہرا ہے. رب نے بتایا اے نبی کی بیٹی، تیرے پردے کا یہ مقام ہے کہ تیرے سر کا بال نہ کبھی سورج دیکھے گا، نہ تیرے پیر کی تلی کبھی زمین دیکھے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. 2 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھا کے ذرا حیدر ہو جائے ذرا. سبھی ہاتھ اٹھائیں، سبھی ہاتھ اٹھائیں. حیدر 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 حیدر. اور اونچی آواز سے دوستان محترم، بس یہ بات یاد رکھو، زمانے میں حیا کی خیرات آج بطول کے قدموں کا صدقہ. مگر میری کوئی جا کر بہن کو بتائے نا آج کے دور میں، اے بہن تجھے اس زمانے کے فیشن نے کیوں تباہ کر دیا، تو اپنی قدر کیوں پہچان نہیں پا رہی. وہ کسی نے کہا نا، پتہ نہیں اب میں نے یہ بات یہاں پر سنائی تھی یا مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن چونکہ موضوع سے متصل ہے تو یہ بات. قبلہ حضرت رابعہ بصری کے پاس ایک عورت آئی، اور عورت آ کر کہنے لگے، رابعہ دیکھنا اسلام نے عورت پر کتنا ظلم کیا، اسلام نے عورت کو کتنا محروم کر دیا ہے. حضرت رابعہ بصری کے کان کھڑے ہوئے، یہ کیا کہہ رہی ہے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی دیکھو 1,24,000 میں سے نبوت ایک بھی عورت کے پاس نہیں گئی. نبوت جو اتنا بڑا منصب تھا، عورت کے دامن میں نبوت نہیں آئی. اور دیکھیں مسجد میں امام بھی عورت نہیں، مؤذن بھی عورت نہیں، جنازہ گاہ میں بھی عورت نہیں جاتی. نہ نبوت ہے نہ امامت ہے. دیکھ رہے ہیں میری جانب،
ایک جملہ کہوں تو تڑپیں گے اس درد دل کے اوپر. کہا کہ نہ نبوت ہے نہ امامت. حضرت رابعہ بصری جلال سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی. کہا نادان اپنی زبان بند کر لے, تو بات کرتی ہے کہ اللہ نے پیغمبر عورت کو نہیں بنایا, نبیہ عورت نہیں بنی. ارے نادان تجھے نہیں پتا, نبی جس گود میں پلتے ہیں اسے عورت کہا جاتا ہے. نبی جس گود میں کھیلتا ہے اسے عورت کہا جاتا ہے. وہ نبی نبیوں کا امام بھی ہو مگر حلیمہ کے آنگن میں جاتا ہے. ہائے ہائے, وہ نبیوں کا امام بھی ہو گود سیدہ آمینہ کی ہوتی ہے. سمجھو دوستان محترم, اسلام کی حقیقت کو سمجھو, اسلام کے پیغام کو سمجھو, اپنے دلوں کو کشادہ کرو, اپنے دلوں میں اسلام کو جگہ دو, اپنے دلوں میں درد دل پیدا کرو, اپنے دلوں کو کھولو حضور کی مخلوق امت کے لیے, اللہ کی مخلوق کے لیے اور انسانیت کے لیے. میں باری تعالیٰ سے اختتام میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات, یہ جتنے بھی لوگ مجھ ناچیز کو سننے کے لیے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اے رب کائنات ان کا دامن مراد اپنی رحمت سے بھر دے. اے میرے مالک, یہ جتنے بھی لوگ اپنی نیک حاجات لے کر آتے ہیں ان کی دعائیں قبول فرما. اور دوستان محترم اختتام میں آپ کو ہر جمعۃ المبارک بھائی یاد کرواتے ہیں, اور میں بھی گزارش کرتا ہوں, میری ایک کوشش ہے کہ میں اپنے منصب کے اعتبار سے یہ حجت ضرور تمام کروں گا. یہ جو ہم پیسے دیتے ہیں مسجد کو, اس پیسے دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کی رسول کی نظر میں وہ بندہ کون ہوتا ہے جو اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کرتا ہے؟ تو دل کھول کے تعاون کیا کریں. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے, یقین کریں 10 روپے کا خالی نوٹ ہے نا, وہ بھی دے دیا کریں اگر آپ کے پاس گنجائش ہے. یہ نہ دیکھا کریں کہ یار وہ اس نے 1000 دے دیا, 500 دے دیا, میں تو 100 بھی نہیں. یہ نہ کریں, کیا پتا وہ قبول نہ ہو, آپ کا 10 ہی قبول ہو جائے. وہاں جو ہے نا, وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی کہ کون کیا ہے, وہاں دل دیکھے جاتے ہیں کہ یہ کس دل سے دے رہا ہے. وہی تو دربار ہے جہاں دل دیکھے جاتے ہیں. تو اس لیے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.